رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک تمام احباب پر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق سب عزت و تکریم انتہائی واجب و تعظیم و تکریم حضرات سامعین، رمضان شریف کی آج کہ اس روزے کی اور پچھلے تمام رمضان کے روزوں کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائی حضرت علامہ قاری اظہر استاد صاحب مصطفی، آپ کا حکم تھا، حاضر خدمت ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. ہم نے تاکید فرمائی. کس کو تاکید کی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ وہ کیا کرے؟ ان طاہر بیتیا، کہ وہ میرے گھر کو خوب ستھرا کر، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کر دے. ان طاہر بیتیا للطائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے گھر بیت الحرام کو خوب ستھرا کیا جائے. اور اللہ کے ان جلیل القدر انبیاء نے اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا ہے، جس کی چمک دمک آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہ انہی کا فیضان ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، اور ان کی عقیدت اور محبت تھی. جس محبت کے ساتھ انہوں نے رب کے گھر کو ستھرا کیا، آج دنیا بھر کے لوگ اللہ کے اس گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، وہاں اعتکاف بھی کرتے ہیں. تو جو لوگ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے گھر کو صاف کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی گھر ہو، کہیں پر بھی ہو، بلکہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں. میرے بھائی محترم قاری صاحب بھی خوش نصیب ہیں. میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ آپ نے رمضان کی آمد سے پہلے پوری رات لگا کر اس گھر کو خوب ستھرا کیا ہے. اور وہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بدبودار چیزوں کو دور کر دیتے ہیں.
تو یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی ہے اور سنت ابراہیم اور سنت اسماعیل بھی ہے۔ اللہ کے گھروں کو صاف کرنا، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ سارے بندے اللہ کے جنہوں نے اللہ کے اس خوبصورت رمضان جیسے مہمان مہینے کی آمد سے پہلے اللہ کے گھروں کو صاف کیا ہے اور ستھرا کیا، کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اور آخری عشر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ قاری اظہر صاحب کو کہ پہلی نشست ان کی بڑی کامیاب رہی، اور یہ دوسری نشست ہے اعتکاف کے حوالے سے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور اس میں اخلاص کی دولت اور انہیں عطا فرمائے۔ اعتکاف ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد میں خلوت نشین ہونا، یہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے گھر میں کسی ایک کونے میں اللہ کی یاد میں خلوت نشین ہو جانا۔ اور اعتکاف کا لغوی اور آسان ترین معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کا جو لغوی اور آسان معنی ہے دھرنا دینا۔ کیا ہے جی؟ دھرنا دینا۔ جیسے ایک انسان دھرنا دیتا ہے نا، تو وہ اپنے سارے کاروبار، گھر بار، معاملات سارے چھوڑ چھاڑ کر ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مقاصد لے کر آتا ہے اور دھرنا دے دیتا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ میرے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ وہ جتنی بھی بڑی بارگاہ ہو، وہ دنیا دار بادشاہ کیوں نہ ہو، دھرنا دینے والا دھرنا اس امید پر دیتا ہے کہ میرے یہ جو مقاصد ہیں میں ان مقاصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کئی دفعہ وہ کامیابی ہوتا ہے، کئی دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو ایک نہ ایک مرتبہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی دھرنا دینا، یعنی گھر بار چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، معاملات ترک کر دینا، اور اللہ کی یاد میں آ کر 10 دنوں کے لیے بیٹھ جانا، اس امید پر بیٹھ جانا کہ ایک وقت آئے گا میرا رب میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بخشش، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی۔ مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور مجھے اپنے سارے پچھلے گناہوں کا پتہ ہے، مجھے ساری اپنی خطاؤں کا علم ہے، میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، اسیاں شعار ہوں، اور میں گناہوں سے لدا ہوا ہوں۔ تیری بارگاہ میں آ کر میں نے دھرنا دے دیا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، رکوع بھی کر رہا ہوں، سجود بھی کر رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، تسبیح بھی کر رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے تجھے یاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہاں سے جب اٹھ کر جاؤں تو بالکل پاک صاف ہو کر نکلوں۔ جو رب حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کر دو، ان کے لیے جو طواف کریں گے، ان کے لیے جو اعتکاف کریں گے، ان کے لیے جو رکوع کریں گے، ان کے لیے جو سجود کریں گے، جو رب اپنے گھر کو صاف کر رہا ہے کیا وہ اپنے بندے کو صاف نہیں کرے گا؟ جو اپنے گھر بیت اللہ شریف کی صفائی کروا رہا ہے کیا وہ اپنے بندے کو جو اس کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور کہہ دیا ہے اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا،
وہ مان لے، اعتراف کر لے، رب تعالیٰ اسے ضرور اس کی اس ڈرنے کو دیکھ کر اس کے مقاصد کو پورا کر کے ضرور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے جی، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، حضور نے ہر سال رمضان شریف میں اعتکاف فرمایا۔ وہ معصوم عن الخطا ہو کر اعتکاف کر رہے ہیں تو اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت کے معصوم لوگوں، اگر میں معصوم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کیے ہوئے ہوں تو میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اعتکاف کرو، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے وہ اللہ میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ اس لیے اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ، اور تیسری قسم ہے مستحب۔ واجب وہ ہوتا ہے جو منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اعتکاف کروں گا، وہ 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، اور اعتکاف میں نے مسجد میں کرنا ہے تو اس اعتکاف میں پھر وہ روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا، یہ ہے واجب اعتکاف۔ اور سنت مؤکدہ وہ اعتکاف ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف مسجد میں فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف بھی کیا ہے اور دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا ہے اور آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا ہے۔ یہ 30 دن ہے۔ پہلے 10 دنوں کا اعتکاف اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کو تلاش کرتا رہا، وہ نہیں ملی، پھر میں نے دوسرے سال دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر لوں، نہیں ملی، میں نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر لوں۔ پیارے آقا فرماتے میں نے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کر لیا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ امت رسول کے لیے تھا کہ امت اعتکاف کرے تو اسے شب قدر کی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گا۔ شب قدر میں جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ بھی اس معتکف کو نصیب ہو جائے گا۔ اور ایک مستحب ہے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جو سرکار نے رکھا، اعتکاف کیا تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ جو لوگ اعتکاف کریں گے انشاءاللہ ان کو مسائل بھی ان کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، لیکن آپ یاد رکھیں اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سال، جب آپ کے وصال کا آخری سال تھا تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف نہیں چھوڑا حضور نے، 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور جو معتکف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں میں حاجی ہوں، اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں میں نمازی ہوں۔ تو اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، آپ روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ حج کریں اس کو سنبھال کے رکھیں۔ لوگوں سے نہ کہیں کہ میں حج کر کے آیا ہوں، لوگ تو کہیں گے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا تو اس کا اجر بھی اللہ ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔
اگر آپ نے لوگوں کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کا اجر نہیں ہے. وہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، جن کے لیے تو نے کیا تھا ان سے لے لے. یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. اس لیے اپنے اعتکاف پر فوکس کریں، مقصد سامنے رکھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کیوں کروں گا. جب آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ عبادت میں لذت عطا فرمائے گا، قرآن کی تلاوت میں لذت نصیب کرے گا. اگر آپ کا مقصد نہیں ہے اعتکاف کرنے کا، آپ کا ایک سوچ نہیں ہے، تو آپ کا اعتکاف کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے مقصد لے کر آئیں. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے ہیں، میں نے اتنے سال گناہوں میں گزارے، غفلت میں گزارے، اب تیری یاد کے لیے آیا ہوں، بس تو مجھے قبول فرما. یہ مقصد ہے، یہ چھوٹا سا مقصد ہے اور بڑا اہم مقصد ہے. اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میری کوشش ہوتی ہے میں جب منبر پر بیٹھوں یا میں جب بھی درس قرآن دوں تو ادھر ادھر کی بات نہ کروں، پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ حدیث، وہ آیت پیش کروں کہ جو مستند ہو، جس میں کوئی ذوف نہ ہو، راوی بھی ضعیف نہ ہو. اور وہ راوی تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتا جس کا میں نام لینے لگا ہوں. وہ تو کربل کے ریگزاروں پر بھی بڑا معتبر تھا. وہ تو کربلا کے ریگزاروں پر بھی بڑا معتبر تھا. وہ تو نیزوں پر جب اس کا سر تھا تب بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا تیرا حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین وعمرتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے تھے جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین فی عمرتین، اس کے 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، بدلے میں اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے عطا کر دیتا ہے. بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے. لکھے نہیں جاتے، وہ اللہ عمرے عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ نامہ اعمال میں لکھ دیا. ایک ہوتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے نا. یہ وہ نہیں، پورا قرآن جس طرح آپ تراویح میں سن رہے ہیں. اللہ ان کی زبان مبارک کرے اور ہمیں بھی یہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے. آپ سن رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنی پیاری آواز میں آپ قبلہ سے قرآن سماعت کر رہے ہیں. تو جس طرح پورا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اس طرح پورا عمرہ جیسے کیا جاتا ہے، جیسے پورا حج کیا جاتا ہے. میرے تیرے حسین کہتے ہیں کہ سرکار سے میں نے اس طرح سنا ہے، ثواب نہیں لکھا جاتا، صرف فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے کحجتین وعمرتین، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے عطا کر دیتا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے جو اعتکاف کرتا ہے نا شخص، وہ صبح بھی مسجد میں، دن کو بھی مسجد میں، عصر کے وقت بھی مسجد میں، افطاری بھی مسجد میں، عشاء بھی مسجد میں، رات 12 بجے بھی مسجد میں، سحری بھی مسجد میں. وہ پورے 10 دن ایک لمحہ بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا. تو یا اللہ اس کے لیے کوئی خصوصی انعام ہونا چاہیے نا، خصوصی کرم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سنیے. آپ فرماتے ہیں ہوا یعکف لہو ویجر لہو من الحسنۃ کعامل الحسنات کلھا. اعتکاف بیٹھنے والا تو اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اور جو اعتکاف بیٹھا نہیں ہوتا نا، وہ باہر صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے،
وہ باہر حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، حج کی تیاریاں بھی کر رہا ہے، وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، اس کا حسن سلوک بھی ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی باہر جو عبادات ہیں وہ بڑی بڑی عبادات، اعتکاف کرنے والا بظاہر وہ عبادات نہیں کر رہا، لیکن هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. معتکف جو اعتکاف کیے ہوئے ہے اس کے شب و روز اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں، اور باہر ایک شخص بڑی بڑی عبادت کر رہا ہے، افطاریاں بھی کرا رہا ہے، صدقے بھی دے رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، ماں باپ بہن بھائی عزیز اقربا سب کے ساتھ اس نے سلوک بھی کر رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے ثواب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اور ادھر جو اعتکاف کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جتنا ثواب اللہ اسے باہر بڑے بڑے کاموں پر نیک کاموں پر اللہ عطا کرتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ اعتکاف کرنے والے کو عطا کرتا ہے. هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. اعتکاف کرنے والا کوئی عام شخص تو نہیں ہوتا نا، وہ کس کا مہمان بنتا ہے؟ اللہ کا مہمان بنتا ہے. تو آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہر نعمت اس کے آگے رکھ دی جائے، اور وہ نعمتیں دے کر خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو جب رب کا مہمان ہو اور رب اس کے سامنے ثواب کے نیکیوں کے پہاڑ لگا دے، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب وہ خوش ہوگا تو وہ تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو پھر وہ کہے گا نا الحمدللہ، وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ رب کو بھی یاد کرے گا، اس کے معبود کو بھی یاد کرے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے صدقے ملی ہیں جی؟ سرکار کے صدقے میں ملی. کلمہ کس کے صدقے ملا؟ نماز کس کے صدقے ملی؟ روزہ کس کے صدقے ملا؟ اعتکاف کس کے صدقے ملا؟ شب قدر کس کے صدقے ملی ہے؟ تو جب جس کے صدقے میں ملی ہے اس معبود کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا، تو سوچیں کہ وہ رب اپنے معبود سے کتنی محبت کرتا ہوگا. وہ جتنی محبت کرتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معبود کی امت سے بھی محبت کرتا ہے. اب امت کو چاہیے وہ ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھے. بلے شاہ نے کہا تھا پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے نہ رکھ لی قاضی، ہے جی، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے نہ رکھ لی قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نہ رکھ لی غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نہ رکھ لی حاجی. او بولیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. بات تو رب کو راضی کرنے کی ہے نا، بات رب کو راضی کرنے کی ہے. اور یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کا اپنا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں برا بندہ لبن ٹریاں تے برا لبے نہ کوئی، اپنے من میں چاہتی پائی تے میں تھی برا نہ کوئی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بڑی بڑی عبادات کر گزرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارے پالے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے چھپ کے رہا کرے، چھپا کے رکھا کرے اپنی عبادت کو. ہمارا یہ المیہ ہے، ہم اپنی دولت بھی ظاہر کرتے ہیں، رزق بھی ظاہر کرتے ہیں، عبادت بھی ظاہر کرتے ہیں، اپنا سب کچھ اپنی نیکیاں ظاہر کر دیتے ہیں، اور گناہ جو کرتے رہتے ہیں اس کو چھپا چھپا کے رکھتے رہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں اور ان چیزوں کو، عبادات کو، رزق کو، اپنی نیکیوں کو، ان کو چھپا کے رکھا جائے اور گناہوں سے معافی مانگی جائے. یہ مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا. آئیے ایک اور حدیث سنیے. اعتکاف کرنے والے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک بات یاد رکھیں، ہر دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محلے کے، وہ ہر دفعہ ہی بیٹھتے ہیں اعتکاف. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں، جوانوں کو اس طرف لے کر آئیں. میں تو کہتا ہوں جس نے ابھی تک اذان نہیں نہ دی اسے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اذان دے.
جس نے آج تک غسل نہیں دلایا نا کسی مردے کو، اس کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ غسل دلائے مردے کو، اسے پتا چلے کہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے اور موت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جس نے اعتکاف زندگی میں نہیں کیا نا، اسے چاہیے کہ وہ ایک دفعہ ضرور اعتکاف کرے، اسے پتا چلے، اس کے شب و روز اللہ کی یاد میں گزرے، موبائل گھر میں چھوڑ کر آئے، اپنی ساری مصروفیات کو بند کر کے آئے نا، تالا لگا کے آئے۔ جیسے رب نے شیطان کو بند کر دیا ہے، یہ ساری شیطانی آلے بند کر کے آئے، ان کو تالا لگا دے، 10 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے۔ یقین کریں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں سارے کاروبار کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ شاہ جی بڑی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے تو فضیلت اس کی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فضیلتیں جو ہیں ہاں ہیں، ضرور ہیں۔ مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھو اس کی اور فضیلت ہے، مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے اس کی اپنی فضیلت ہے، اور مسجد اقصی میں اعتکاف بیٹھے اس کی اپنی فضیلت ہے، جیسے نماز کی فضیلت ہے۔ 1 لاکھ کا ثواب مسجد حرام میں، 50,000 کا ثواب مسجد نبوی شریف میں، اور 25,000 یا 50,000 کا ثواب مسجد اقصی شریف میں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی بھی فضیلتیں ہیں۔ پھر جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف بیٹھنا بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور یہ صرف بندہ کہے نا کہ میں نے اب قرآن اندازی میں حصہ لیا ہوا ہے، فیصل مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، اس کی کیا نیت ہے؟ اس کو ہو سکتا ہے کہ بہن کہے، بھائی کہے، رشتہ دار کہے جی فیصل مسجد میں اعتکاف بیٹھ کے آیا ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں 10 دن بھی تم برباد کر کے آ جاؤ۔ بڑی جماعت تو ادھر بھی ہوتی ہے نا، آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی جماعت جہاں ہوتی ہے وہاں اعتکاف بیٹھیں۔ مسجد حرام کی فضیلت اور، مسجد نبی کی اور، مسجد اقصی کی اور، بڑی جماعت والی مسجد کی اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت اور ہے۔ اور اپنے جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، شہر کی مسجد، پھر محلے کی مسجد، حکم تو یہ ہے کہ شہر کی مسجد میں اعتکاف کیا جائے، وہاں جماعت بڑی ہوتی ہے، اور محلے کی مسجد میں اگر بڑی جماعت ہوتی ہو تو پھر میرے خیال سے کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیے، اپنے محلے کی مسجد میں یہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو یہ عبادت ہے، اس کو سمجھ کر بیٹھیں، بڑے تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کی یاد میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ جس طرح بیٹھنے کا حق بنتا ہے۔ آپ نے اگر ارادہ کیا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، تو نیت المومن خیر من عملہ، نیت جو ہوتی ہے یہ مومن کے عمل سے زیادہ خیر والی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے، کوئی غمی خوشی ہوتی ہے، پریشانیاں بن جاتی ہیں، آخری دن اعتکاف بندہ نہ بیٹھ سکے، اگر نیت کی ہوئی ہے تو اس نیت پر بھی اللہ اجر عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو اعتکاف کا بیان ہو اس میں انشاءاللہ مسائل میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ساری محبتیں، یہ سارے سلسلے میرے بھائی قاری اظہر صاحب کی وجہ سے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو آباد رکھے، اور اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی انتظامیہ کے لوگ، قبلہ شاہ جی اکرام شاہ صاحب، آپ سے اظہار تعزیت بھی ہے، آپ کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور دیگر تمام دوستوں بھائیوں سے کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔